الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ مکتبۃ المدینہ کے ترجمے والے قرآن کنز الایمان ما خزائن العرفان صفحہ نمبر 17 پر پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوتا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ ترجمہ کنز الایمان ہے، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک نماز ضرور باری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، یعنی اپنی حاجتوں میں صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ مزید فرماتے ہیں، اس آیت میں مصیبت کے وقت نماز کے ساتھ استعانت یعنی مدد چاہنے کی تعلیم بھی فرمائی، کیونکہ وہ عبادت بدنیہ و نفسانیہ کی جامع ہے اور اس میں قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہم امور کے پیش آنے پر مشغول نماز ہو جاتے تھے۔ اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ مومنین صادقین یعنی سچے مسلمانوں کے سوا اوروں پر نماز گراں یعنی باری ہوتی ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں، یہاں صلوات سے یا تو پنجگانہ یعنی 5 وقت کی نماز مراد ہے، یا خاص نماز یعنی پنجگانہ نماز کے ذریعے مدد حاصل کرنا، ہر مصیبت کے وقت خاص نمازوں سے، قحط سالی میں نماز استسقاء سے، اور خاص مصیبت کے وقت نماز حاجت وغیرہ سے۔ چونچہ نماز انسان کو دنیا سے بے خبر کر کے